أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق الله سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ملک معروف قاری جناب قاری محمد کامران قادری صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو 1445 ہجری سن 2024 رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں 28ویں سحری کے موقع پہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام، ہمارا رب بڑا کریم رب ہے، اور آپ دیکھیے کہ اس کی کریمی کس کس انداز سے اور کس کس رنگ میں ہمیں نظر آتی ہے جس کا ہم تصور کر ہی نہیں سکتے. پورا رمضان ہمیں عطا کیا. رمضان کے مہینوں میں مختلف عبادتوں کا ذوق ہمیں عطا کیا. مختلف عبادتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرب عطا کیا، ہمارے لیے بخشش کے راستے کھولے، مغفرت کے راستے کھولے، ہمارے اوپر کرم کی برکھا کو برسایا، اور ہمیں ہر پل یہ احساس دلایا کہ اللہ کی رحمت کہیں بھی جو ہے ہم سے دور نہیں ہے. ہم جب چاہیں اللہ کی رحمت کو سمیٹ سکتے ہیں، اس کی رحمت کے سائے میں آ سکتے ہیں. یہ اس کا نظام ہے، اور بڑا حسین نظام ہے. ناظرین، آپ ایک بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو مال اور دولت عطا کی ہے، جن کے پاس ظاہر پیسہ ہے، جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو فرض کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں، یا یوں کہیے کہ مطلقاً اگر میں انفاق فی سبیل اللہ کی بات کروں، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جو تصور ہے، اس کو اگر میں ذہن میں رکھوں تو بہت واضح طور پہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک میکینزم بنا دیا، اور وہ اتنا حسین، اتنا خوبصورت میکینزم ہے کہ جس میں آپ غور کیجئے کہ اس نے پیسے کو صرف عمراء تک اسٹک کر کے نہیں رکھا، بلکہ اس میں ان غریبوں کا بھی حصہ رکھا ہے جن کے پاس پیسہ نہیں، جن کے پاس مال نہیں ہے، جن کے پاس دولت نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو کشمکش ہوتی ہے، جسے آپ طبقاتی کشمکش کہتے ہیں، اس کشمکش کو بھی اس ڈسٹریبیوشن کے ذریعے سے ختم کر دیا ہے. یعنی اللہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ایک گھر کے اندر انواع و اقسام کے کھانے موجود ہوں، انتہائی پر آسائش زندگی وہ گزارتے ہوں، انتہائی لگژریس قسم کا ان کا لائف اسٹائل ہو، اور دوسری طرف لوگ جو ہیں وہ کھانے پینے کو ترستے ہوں. ایک طرف جو ہے وہ زندگی انتہائی پر مسرت نظر آتی ہو، انتہائی پر مسرت، اور دوسری طرف جو ہے وہ زندگی دم توڑتی ہوئی نظر آتی ہو. ایک طرف جو ہے وہ یوں کہہ لیجئے کہ بڑی بڑی گاڑیاں موجود ہوں، بڑے بڑے بنگلے موجود ہوں، اور انواع اقسام کے کھانے موجود ہوں، اور دوسری طرف جو ہے وہ ماں بچے کو ہنڈیا ابال کر صرف دلاسے دے رہی ہو. اسلام یہ چاہتا ہی نہیں. ناظرین، اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ معاشرہ طبقات کے اندر تقسیم ہو جائے. اسلام یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ایلیٹ کلاس الگ سے نظر آئے، سپر ایلیٹ کلاس الگ سے نظر آئے، جسے آپ پریویلیج کلاس کہتے ہیں، مڈل کلاس الگ سے نظر آئے، لوور مڈل کلاس الگ سے نظر آئے. اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ اس پیسے کی مساوی تقسیم ہونی چاہیے. اگر پیسہ اوپر والوں کے پاس موجود ہے تو پیسہ نیچے والوں کے پاس بھی آنا چاہیے. سب سے پہلے تو میرا خیال ہے ایک اوور ویو ذرا انفاق فی سبیل اللہ کا قرآن کی روشنی میں یہاں سے آغاز کیجیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم.
بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب. آج ہم جو موضوع لے کر بیٹھے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے اپنی گفتگو کا آغاز اس بات سے کروں گا کہ دنیا کے باشعور انسانوں میں ایک طبقہ صوفیاء کا ہے. صحیح. انہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی حقیقت کو ہم پر اس طرح واضح کیا کہ انسان کشتی ہے اور مال جو ہے یہ پانی ہے. پانی کے بغیر کشتی کا چلنا ناممکن ہے. اب ہونا یہ چاہیے کہ پانی کشتی سے باہر رہے گا تو وہ کشتی کو چلائے گا، اور اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہونا شروع ہو گیا تو پھر کشتی ڈوب جاتی ہے. ٹھیک. انسان دنیا کے اندر مال کا محتاج ہے. یہ مال کی کمی، غربت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. درست. اب اس ضمن میں وہ لوگ جن کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ اللہ جل مجدہ کے فرامین جو قرآن کریم میں جگہ جگہ بکھرے پڑے ہیں، ان میں غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی دیکھیں کہ اولاد آدم کا ایک طبقہ 1,24,000 پیغمبروں پر مشتمل ہے. اس جماعت کو جو دنیا کی تمام اولاد آدم میں بہترین انسان ہیں، ان کو اپنے سامنے نمونہ بنا کر رکھے تو اس پر حقائق کا سمندر کھلے گا. واہ. اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اس ضمن میں قرآن کریم کا پہلا حکم ناظرین و سامعین تک یہ پہنچاؤں گا کہ ہمارا خالق و مالک حکم دے رہا ہے کہ وَأَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ، اور خرچ کرو اس مال میں سے جو تم نے کمایا. جناب. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا. سبحان اللہ. حکم دیا کہ خرچ کرو. واہ. اور پھر اس خرچ کرنے کو پہلے پارے سے لے کر آخری پارے تک کس انداز میں چلایا. حکم دیا کہ متقی وہ لوگ ہیں مما رزقناہم ینفقون، سبحان اللہ، جو ہم نے انہیں دیا ہے. کیونکہ للہ خزائن السماوات والارض، زمین اور آسمان کے تمام خزانے اللہ کے تھے، اللہ کے ہیں، اللہ کے رہیں گے. دعویٰ کرنے والے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے آتے رہے اور خالی ہاتھ آتے رہے، خالی ہاتھ جاتے رہے. ٹھیک. فرمایا کہ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں جن کو تقوی کے ساتھ تھوڑا مس ہوتا ہے. جناب. پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جناب جناب جناب. اے اولاد آدم، اے اہل ایمان، خوب توجہ سے سن لیجئے کہ اگر نیکی پانے کی تمنا ہے تو اس کو پانے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ تم اپنی محبوب ترین چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو. واہ. بار بار حکم دیا جا رہا ہے، اور انسان حیرت میں رہ جاتا ہے کہ جب ہمارا خالق و مالک یہ کہتا ہے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. لوگو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت آفرینی سے بچا لو. یعنی کیا واضح حکم ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی محنت سے، تجارت کے ذریعے، زراعت کے ذریعے، کانکنی کے ذریعے، سروس کے ذریعے، ہنرمندی کے ذریعے ہم نے کمایا ہے، نہیں. اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ کا عطا کردہ ہے. ایسا ہی. موسموں کا موافق ہونا اس کے طرف سے، ایسا ہی. سورج کی حرارت کا ملنا اس کی طرف سے، پانی کا نصیب ہونا اس کی طرف سے، بے شک، ہوا اور آکسیجن کا ملنا اس کی طرف سے. تیرا کمال کیا ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. یہ کھیتی باڑی کرنے والے ذرا سوچیں تو صحیح کہ کیا وہ کاشت کر رہے ہیں یا ہم کاشت کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا لو، ہلاکت میں مت ڈالو. جو سوسائٹی دولت کو
گردش سے بچاتی ہے، جہاں ارتکاز آتا ہے وہاں پر انسانی طبقات کا بننا، انسانوں کا مختلف گروہوں میں تقسیم ہوتے چلے جانا لازمی امر ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں جو مالدار اپنا اللہ کا عطا کردہ مال اس کی ضرورت مندوں پر اس کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کرتے، تو پھر اس طرح کی بات ہوتی ہے جس کا آپ نے اپنے پیارے ابتدائیہ میں لوگوں کو توجہ دلائی، پھر یہ ساری خرابیاں اس وقت وجود میں آتی ہیں۔ اسی لیے پروردگار عالمین نے قرآن کریم میں حکم دیا کہ وَأَنفِقُوا مما رزقناکم، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت کا مرحلہ آ لے، اس سے پہلے دو، اس سے پہلے دو، کیونکہ وہ موت کے مرحلے کو دیکھ کر کہے گا کہ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ اگر تو مجھے تھوڑا سا موقع دیتا، اب نہیں ملے گا موقع، فاصدق، میں صدقہ کرتا، میں خیرات کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ اس وقت اس پر حقیقت کھل رہی ہے کہ مجھے نیکوکار بننے کے لیے اپنے مال کو اپنی ذات کے لیے جمع کرنے کی بجائے اسے اللہ نے مجھے آزمائش کے لیے جن لوگوں میں رکھا ہے، اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما آمن بی من بات جارہ جائعا، جس کا پڑوسی رات کو بھوکا سو گیا وہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا۔ رمضان المبارک آیا، اس کے آنے کے ساتھ ہی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے فضائل اور اجر کے ساتھ ساتھ اسے مواسات کا مہینہ قرار دیا، باہمی ہمدردی، اور وہ باہمی ہمدردی قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو ضرورت مندوں پر خرچ کیا جائے، اور پھر اس کا کتنا کرم ہے کہ وہ دے کر فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے؟ اے اللہ تو ہی تو دے رہا ہے، اور فرمایا کہ جو مجھے قرض دے گا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ اکبر، اللہ قرض لے کر اتنا نہیں لوٹائے گا، اسے کئی گنا بڑھا کر انسان کو واپس کرے گا۔ اور اسی خرچ کے ضمن میں ایک ہی مثال کو عرض کر دوں، اور کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ وہ کریم فرماتا ہے کہ جب تم میرا دیا ہوا مال میری راہ میں میرا حکم مان کر خرچ کرتے ہو تو اس خرچ کرنے کی مثال سن لو، اس دانے کی مانند ہے جسے زمین میں اگاؤ، پودے میں 7 بالیں نکلیں، ایک ایک بالی میں 100 دانہ ہو، ایک دانہ دیا ہوا تمہارا ایک دیے ہوئے کو 700 تک نہیں، اور وہ بھی اس سے زیادہ، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اسے بھی کئی گنا بڑھائے گا، واللہ واسع علیم، اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں اور وہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک آ کر ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ ہم اس کے دیے ہوئے کو ضرورت مندوں پر خرچ کر کے اس مہینے کو مواسات کا، ہمدردی کا مہینہ بنا۔ بہت خوبصورت گفتگو پروفیسر صاحب آپ نے ابتدا میں فرمائی۔ اور دیکھیں کیسا کمال معاملہ ہے، علامہ صاحب کے مال بھی اسی کا ہے، دے بھی وہی رہا ہے، پھر وہ کہتا ہے مجھے قرض حسنہ دو، پھر وہ کہتا ہے کہ میں اس کو تجھے لوٹا کے دوں گا۔ کیا مطلب اس کی کریمی چاروں طرف جو ہے سوائے مطلب کرم کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ اچھا اب ذرا آئیے، چونکہ قرآن ایک ورڈکٹ آ گیا، احادیث مبارکہ تواتر سے موجود ہیں، اور یہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہے اس میں صدقات واجبہ ہوں یا نافلہ ہوں، بہت ڈیٹیل کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہے، ذرا اس کے بارے میں بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام صرف چند بدنی عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اسلام نے ہر جہت کے اندر دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی بہتری کا تصور عطا کیا ہے۔ جناب
کفار مکہ کی خرابیوں میں سے ایک بہت بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے منکر تھے. تو اسی بات پر اگر ان کو یقین ہوتا تو شاید ان کا زاویہ فکر بدل جاتا، لیکن چونکہ وہ اس پہ یقین نہیں رکھتے تھے تو اسلام نے اپنے فالورز کو، اپنے مسلمانوں کو اس بات کا یقین دلایا ہے کہ یہ دنیا کا تعلق براہ راست تمہاری آخرت کے ساتھ ہے. اسی کے اندر رہتے ہوئے تم نے آخرت میں بہتری کرنی ہے. اور صرف یہ نہیں کہہ دیا کہ رہبانیت اختیار کرو، دنیا سے الگ تھلگ ہو جاؤ، نہ پیسے کسی سے پکڑو، نہ کسی کو دو، نہ کچھ زندگی کی سہولیات سے فوائد اٹھاؤ اور نہ کسی کو اٹھانے دو. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جس چیز کو بھی عبادت سمجھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی کے ضمن میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ایک بہترین نمونہ عطا کر کے بتا دیا کہ اگر تم غریب ہو تو بھی حضور علیہ السلام کی حیات تمہارے لیے رہنمائی کرے گی، اگر تم امیر ہو تو بھی رہنمائی کرے گی، تم بادشاہ وقت ہو تو بھی رہنمائی کرے گی، تنہائی میں ہو تو بھی رہنمائی کرے گی، تم جلوہ جانا میں ہو تو پھر بھی تمہاری رہنمائی کرے گی. سبحان اللہ. اب کسی رنگ میں ہو تو حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک ہمارے لیے نمونہ ہے. تو اب عبادات چونکہ رمضان المبارک کے اندر جسم کی عبادت کی کثرت ہوتی روزے کی صورت میں، تو اب اسلام نے یہ نہیں کہہ دیا کہ بس اسی پہ اکتفا کرو، بلکہ عبادت کے اندر بھی عبادت کا حکم دے دیا. واہ. تو اب وہ عبادت جو مال کی عبادت ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا صرف حضور سے کہا گیا جس طرح آج کے جو سیاستدان اور دیگر لوگ کرتے ہیں کہ آپ جلوس نکالو اور خود نرم گرم کپڑوں میں ملبوس ہو کر اور کیمروں کے آگے بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کریں اور لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیں. نہیں، حضور علیہ السلام نے وہی فرمایا جس پہ خود پہلے عمل کر کے دکھایا. اگر قرآن نے یہ کہا جس طرح قبلہ نے پڑھی آیات بینات، تو ان پہ پہلے حضور نے خود عمل کر کے دکھایا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو آپ نے بالفعل بھی عمل کیا اور بالقول بھی اس بات کی رہنمائی عطا کی. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اتقوا النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا، آگ سے بچانے کا اہتمام کرتے رہو، ولو بشق تمرۃ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں. یعنی اس کو بھی حقیر نہ سمجھو، نیکی کی طرف کیسا انکرج کیا ہے. اور وہ جو حضور فرماتے ہیں کہ لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى باخاک بوجہ طلق، نیکی کو حقیر نہ جانو اگرچہ کسی کے ساتھ مسکرا کے تم ملاقات ہی کر لو. یعنی ایک ایک قدم پر ہمارے ہر مرحلے کو عبادت کا درجہ دیا ہے، تو اب ایک کھجور کا ٹکڑا بھی عبادت ہے. حضور علیہ السلام کی ذات والا تبار کو دیکھتے ہیں تو وہ مرحلہ جب حضور علیہ السلام اتنی عنایت کرتے ہیں، اتنا انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اتنا فی سبیل اللہ کرتے ہیں کہ خود خالق کائنات ان کو یہ ارشاد فرماتا ہے، اے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اتنی تو سخاوت نہ کریں، ہم نے آپ کو اتنا بھی مکلف نہیں کیا کہ آپ کی حالت ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، آپ کو اپنے دستے مبارک بھی گردن پر رکھنے پڑیں اور اپنے تن کے کپڑے بھی اتار کے قمیص مبارک بھی آپ تقسیم فرما رہے ہو. اور یہ وہی چیز ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں آئے تو ایک انہوں نے اپنا پکڑا ہوا تھا تھیلا، تو فرمایا بلال اس میں کیا ہے. ان کی نیت کوئی غلط نہیں تھی، انہوں نے کہا حضور یہ آپ کی خدمت کے لیے اور آپ کے پاس جو مہمان آتے ہیں ان کی خدمت کے لیے میں نے کھجوریں جمع کی ہیں. تو آپ فرماتے انفق یا بلال ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، بلال خرچ کرتے رہو، خرچ کرتے رہو اور اس عرش والے کے ذریعے کسی بھی کمی کا تصور بھی ذہن میں نہ آ پائے. جب بھی کوئی سائل آئے گا رب نے ہمیں پہلے دیا ہوگا، ہم اس کو عطا کرتے رہیں. اسی طرح آپ تقسیم فرما رہے ہیں، کرتے کرتے ایک شخصیت آپ کے پاس موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ حضور تو سب کچھ بانٹ رہے ہیں، تو انہوں نے کچھ اعتراض کیا، حضور ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں. یعنی ان کو یہ تھا کہ کہیں پوری امت پر ہی ایسا عمل نہ آ جائے جس کو لوگ ادا نہ کر پائیں. تو آپ کو ان کا یہ کہنا کہ حضور اتنا خرچ نہ کریں آپ کو کوئی اچھا نہیں لگا. آپ نے منہ سے تو ریئیکٹ نہیں کیا لیکن چہرے نے اس پہ ناگواری کا اظہار کر دیا. اب دوسرے صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے حضور کا وہی جملہ ریپیٹ کر دیا، انفق یا رسول اللہ ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، حضور خرچ کرتے رہیے کرتے رہیے، وہ خالق کائنات کبھی بھی کمی نہیں آنے پائے گا. اب حضور نے ان کی طرف دیکھا تو مسکرا کے فرمایا ہاں اللہ نے مجھے اسی بات کا حکم دیا. اب خرچ کرنے کی بات تو ہمیں مکلف کیا ہے، خرچ کرنا واجب ہو چاہے وہ نافلہ ہو، لیکن خرچ کرتے رہو. اور آج کے اس مقدس ساعتوں میں رمضان المبارک کی میں حضور کا وہ فرمانے علی شان، خصوصاً ایسے لوگ جو انڈسٹریل
ہولڈر ہیں یا کسی قسم کے وہ ایسے دکانوں پر یا ایسی شاپس پر ہیں کہ ان کے نیچے عملہ موجود ہے، ان کی رہنمائی کے لیے حضور کا یہ فرمان کافی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک انسان کے گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جن پہ خرچ کرنے کا حکم خدا دے چکا ہے ان پہ خرچ کرنے کو وہ روکتے رہیں، یعنی اگر آپ کے ملازم ہیں آپ ان کی تنخواہیں روکتے ہیں، اگر آپ کے بچے ہیں آپ اپنا مال بخیلی اور کنجوسی میں ان کو نہیں دیتے، اپنی بیوی کو نہیں دیتے، جہاں جہاں والدین کی خدمت ہے آپ وہاں خرچ نہیں کرتے، تو حضور فرماتے تمہارے لیے یہی تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے چل اس سے بھی انکرج کیا، فرمایا ایک ایک چیز کیا یار ڈبل ڈبل کرو، دو دو کرو، یہ اللہ کو قرض دے رہے ہو۔ فرمایا جو ہر چیز کا جوڑا جوڑا خرچ کرتا رہے گا تو جنت کے ہر دروازے سے اس کو پکارا جائے گا، آؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہمارے ذریعے گزر کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بلکہ یہاں تک سرکار علیہ السلام کا فرمان کا مفہوم ملتا ہے نا کہ جو اللہ کی راہ میں گن گن کے خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے گن گن کے دیتا ہے، اور جو مطلب کھلے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو اسے کھلا رزق عطا بے شک اسی طرح ہے۔ اب دیکھیے مسلم شریف کی جو حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کو بندے سے کئی سوال کرے گا، ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ میرے بندے میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو عرض کرے گا یا اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ فرمایا فلاں بھوکا تجھ سے کھانا مانگ رہا تھا تو نے اس کو کیوں نہیں کھلایا؟ اس کو کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ ایک شخص نے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا ایک شخص کو کہ میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو فرمایا فلاں شخص نے پانی مانگا تھا تو نے اس کو پانی کیوں نہیں پلایا؟ اگر پلا دیتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ ہم دیکھتے ہیں حضور علیہ السلام کی پوری حیات طیبہ کو، فرامین اور اعمال کو اگر جمع کر کے اس پوائنٹ پر سمجھ لیں تو یہی کافی و شافی ہے۔ کائنات کے والی حبیب خدا، لیکن جب وصال شریف ہو رہا ہے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہمارے گھر میں صرف 2 سیاہ چیزیں موجود تھیں، یعنی ایک پانی تھا اور ایک کھجور، اس کے علاوہ گھر میں کچھ بھی نہیں حضور نے کرنے کے لیے چھوڑا، سب کچھ امت پہ قربان کر کے دے گئے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ تمہارا عمل نہیں ہے؟ حضور نے ہمیں کہا بعد میں ہے اور عمل پہلے کر کے دکھایا، اور زندگی کی آخری ساعت کی گواہی ام المومنین کے ذریعے جو ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہم مال سے محبت کرنے والے نہیں، مال تو ہماری ٹھوکروں پہ ہے، اور اللہ کے ہاں مال وہی عزیز ہے جو اس کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اور آخری بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حضور علیہ السلام نے گوشت بھیجا تھا پکانے کے لیے کافی، تو جب آپ تشریف لائے تو ایک بڑے برتن میں وہ گوشت کے چند بوٹیاں جو ملی، آپ نے فرمایا میں نے تو گوشت زیادہ بھیجا تھا باقی کدھر گیا؟ عرض کیا حضور وہ میں نے سب بانٹ دیا اور یہ بچا لیا۔ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا عائشہ یہ بچایا نہیں، بچایا وہ ہے جو خدا کی راہ میں خرچ کر دیا۔ بالکل ٹھیک۔ اب بات کرتے ہیں اس موضوع پہ۔ یہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ صدقہ فطر کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ شاید اللہ ماشاء اللہ لیکن غلطی کر جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ صدقہ فطر کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، کیوں دیا جاتا ہے، اور اگین وہی بات اس کا فائدہ، اور اگر نہ دیا جائے تو نقصان کیا ہوگا، یہ ذرا پریسائزلی بتائیے۔ قبلہ ہم جس دین سے تعلق رکھتے ہیں اس کی خوبی ہے کہ اس کے ہر حکم میں امت کے لیے خوشی پوشیدہ ہے۔ ٹھیک، اسلام دراصل اپنے ماننے والوں کو خوش رکھنا چاہتا ہے، ان کے چہروں پر خوشیاں بکھیرنا چاہتا ہے۔ صدقہ فطر وہ چیز ہے کہ جس میں دونوں فریق کے لیے خوشی ہی خوشی ہے۔ صدقہ فطر جو ہے، فطر کہتے ہیں روزہ کھولنا یا روزہ نہ رکھنا، کیونکہ جب رمضان کے تمام روزے کوئی بھی مسلمان رکھ چکا ہوتا ہے تو اس کے بعد اسے افطار کا حکم ہے کہ اب وہ روزہ نہیں رکھے گا، عید کا دن آ چکا ہے۔ تو اب اس کے لیے 2 وجہوں سے صدقہ فطر لازم رکھا گیا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کے روزوں میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے، کوئی کوتاہی رہ گئی ہے، نفس امارہ کی وجہ سے کوئی خطائیں ایسی ہو گئی ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن روزے کے اندر مکروہ معاملہ شامل ہو جاتا ہے، اس سے کچھ بدنگاہی ہو گئی ہے، کوئی فحش بات زبان سے نکل گئی ہے، اس نے کوئی لغو بات کہہ دی ہے، تو اس کی وجہ سے روزے کی روحانیت میں جو ہے وہ
کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ اب اس وجہ سے اسے دوبارہ روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ وہ صدقہ فطر ادا کر دے، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے روزے کی کمی کو دور فرما دے گا اور اس کے روزے کو کامل کر کے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب وہ 30 یا 29 روزے رکھ چکا ہوتا ہے، اس کے بعد اسے مزدوری ملنے کا جو ہے وہ وقت ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے انعامات الہیہ ملنے کا موقع ہوتا ہے، تو وہ انعامات ملنے کی خوشی میں اسے اسلام نے کہا ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے خوشی عطا فرمائی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بھی بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، کامیاب ہونے کے بعد وہ مٹھائیاں بانٹتا ہے، وہ چیزیں بانٹتا ہے، تو یہ تو ایسی کامیابی ہے کہ اب اسے رمضان کے بدلے جنت عطا کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے اپنی ملاقات کا وعدہ فرمایا ہے، اپنے دیدار کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو اتنی ساری خوشیاں ملنے کے بعد اب اسلام یہ کہتا ہے کہ تم ان خوشیوں میں اپنے غریب، مساکین اور فقیر لوگوں کو بھی شامل کرو۔ اس وجہ سے صدقہ اس کے ذمہ رکھا گیا کہ اب عید کا دن ہے تو عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے وہ روزوں کے درمیان بھی ایڈوانس میں بھی دے سکتا ہے، اور وہ عید سے پہلے تو لازمی ادا کرے غریبوں میں۔ یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بعض لوگ جو ہے نا وہ اشاروں پر کھڑے ہوئے جو پروفیشنل فقیر ہیں ان کو ہی صدقہ فطر دے کے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو سفید پوش لوگ ہیں، جو آپ کے رشتہ داروں کے اندر غریب اور فقیر لوگ ہیں، یتیم اور مسکین لوگ ہیں، اپنے صدقہ فطر پہلے اہتمام کے ساتھ ان تک پہنچائیے۔ اور یہاں یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں، اس کی جو مقدار ہے وہ گندم کی مقدار وہ نصف سا ہے، جو تقریباً 2 کلو آٹا بنتا ہے، اس میں سے کچھ گرام کم۔ مطلب ابھی کوئی کیلکولیٹ تو کیا ہوگا کہ اس کی رقم کیا 2 کلو آٹا 300 روپے کا ہے تقریباً، اور پھر جو ہے وہ پورا سا ہے، یعنی 4 کلو ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کھجور ہے، کشمش ہے، پنیر ہے، یہ 4 کلو ہے۔ یعنی وہ آپ پھر ظاہر اپنی مالک جو آپ کی استطاعت ہے، جو حیثیت ہے، اسٹیٹس دیکھتے ہوئے آپ اس کو بڑھا کے دیں۔ اب آپ دیکھیں، اب آپ آٹے پہ آ کے نہ رک جائیں نا۔ اب یہ معاملہ میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بات سے یہاں پر اس بات کو اور واضح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بصرہ تشریف لے گئے، بصرہ گئے تو عید کا دن تھا، تو آپ نے کہا کہ جو تمہارے ذمے صدقہ فطر واجب تھا وہ تم ادا کر چکے ہو، تو اب اور بھی فقیروں کو دو تاکہ ان کی خوشیاں دوبالا ہو سکیں۔ اچھا، 2 چیزیں پریسائزلی، ایک تو وہ حدیث پاک بھی ہے نا کہ جو پہلے مطلب نماز سے پہلے ادا کر دیں وہ زکوٰۃ کے زمرے میں ہے، وہ کیا کیٹیگریز کیا ہیں اس کی؟ یہاں یہ دیکھیں، اگر وہ پہلے ادا کر دیا، علماء کا اس میں اختلاف ہے، پہلے ادا کر دیا تو آپ کا وہ صدقہ فطر ادا ہو گیا۔ اب اگر نماز ادا کر دی تو کئی علماء نے کہا بعد میں بھی اگر آپ کے ذمہ جو صدقہ فطر تھا ادا کرو گے تو وہ ادا ہو جائے گا۔ بعض نے کہا کہ وہ نفلی صدقے میں وہ شمار ہوگا، لیکن یہ کہ اس کا افضل اور بہترین وقت نماز کی ادائیگی سے پہلے ہے۔ اور یہاں کوشش یہ کریں کہ جس طرح دنیاوی امور میں آپ اپنے سٹیٹس کا خیال رکھیں ہیں، یہاں پر صدقہ فطر ادا کرنے میں بھی آپ اپنے سٹیٹس کا خیال رکھیں، یعنی کوشش کریں کھجور کی مقدار کے حساب سے اس میں بھی۔ اب اگر آپ حضور علیہ السلام کی پسندیدہ کھجور جو ہے وہ عجبہ کھجور ہے، اس کا ریٹ جو ہے وہ تقریباً 40 ریال بنتا ہے 1 کلو کا، تو وہ 4 کلو کے حساب سے آپ اس کا ریٹ نکالیں اور وہ آپ صدقہ کریں، اس میں آپ کے لیے زیادہ اجر و ثواب۔ اور یہ ہونا بھی یہ چاہیے اس میں پروفیسر صاحب کہ صدقہ فطر دیتے ہوئے جو ہے وہ نارملی مطلب ہم یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ صاحب وہ آٹے کے ریٹ کتنے ہیں، اور وہ جو منیمم ہم نے کیلکولیٹ کیا، منیمم لیول پہ جا کے ہم جو ہے وہ صدقہ فطر دے دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں دیا ہے تو اس کا میکسیمم لیول پہ بلکہ اس سے بڑھ کے اور دینا چاہیے۔ اگین وہی بات کہ معاشرے کے اندر آپ کا پیسہ جب جائے گا، غریبوں کے پاس جائے گا، تو ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ 2 باتیں اس میں بتائیے، پہلے تو پریسائزلی ذرا ہی بتا دیجئے، جو نہ دینے والا ہے اس کو کیا نقصان ہے؟ کیا اس کا روزہ مطلب قبول ہو جاتا ہے؟ صدقہ فطر کے ضمن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تک فدیہ یہ صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے، روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں۔ اللہ، اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ ہم ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے مناسب اوقات میں ان کے حوالے کریں تاکہ وہ بھی کپڑے لے سکیں، اپنے بچوں کے لیے ضرورتیں پوری کر سکیں۔ لیکن اگر اس وقت نہیں دیا گیا تو جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جائے گا، یہ واجبہ ہے
اس وقت تک وہ ان کے ذمہ رہے گا، انہیں صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ذرا ساتھ ساتھ بتا دیجئے، اب صدقہ فطر ایک تو ظاہر ہے جس نے ادا کیا اس کو تو اس کے بینیفٹس ہیں کہ اس کا روزہ بھی قبول ہو گیا انشاءاللہ، اور جتنی بھی لغو باتیں تھیں ظاہر ہے اس کا بھی تدارک ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو اس کا معاشرے پہ جو امپیکٹ ہے سماجی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے، وہ بھی ذرا بتائیے۔ اسلام باہمی ہمدردی اور باہمی محبت کو اولیت دیتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ جب تک کوئی بندہ اپنے بندے کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی حاجت، اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تو جب انسان اپنے بھائیوں کو اس حال میں دیکھتا ہے، اور یہ آج تو مہنگائی کا جو عالم ہے اس میں تصور یہ ہے کہ نامعلوم کتنے لوگ ہوں گے جن کے بچے دسترخوان پر بیٹھ کر صرف پانی کا گھونٹ پی سکتے ہوں گے، ان کو حالات ہی ایسے ہیں۔ تو ان حالات میں صدقہ فطر، اور جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اسی فدیے تک رہیں جو ایک صدقہ فطر ہے، بلکہ جس قدر بھی ہو سکے میکسیمم لیول پہ میکسیمم لیول پر ان لوگوں کی مثالیں سامنے رکھیں اہل بیت اطہار کی، کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ تو سماجی طور پر انسانوں کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے کہ ہم تنہا نہیں ہیں، ہمارے اندر ایک نسبت ہے، ہم آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے المومن للمومن کالبنیان، کہ مومن کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے، یشد بعضہ بعضا، جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ کی تقویت کا باعث بنتی ہے۔ مسلم معاشرے کا ہر فرد اس ٹوہ میں لگا رہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کے کس طرح کام آ سکتا ہوں۔ تو سماجی طور پر یہ صدقہ فطر جو ہے معاشرے کے اندر خوشیاں بھی دیتا ہے اور میرے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ بالکل، بلکہ بہت اچھی آپ نے بات کی کہ ہمیں ناظرین بیفور ٹائم صدقہ فطر کیوں نہیں نکال دینا چاہیے؟ کیا مطلب ضروری ہے کہ ہم جب ہم عید الفطر کے لیے نکلیں اور نماز عید الفطر کی ادائیگی کے لیے تو اس سے پہلے کوشش کر کے کسی باکس میں ڈالیں، اس سے پہلے کیوں اس کا اہتمام نہ کریں؟ یہ سوچیں نا کہ وہ پیسہ تو ظاہر ہے ویسے بھی یوٹیلائز ہوگا ان کے پاس، لیکن بات یہ کہ اگر بیفور ٹائم جائے گا تو عید کی تھوڑی بہت خوشیاں جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ منا لیں گے، انجوائے کر لیں گے، تو کتنا اچھا ہوگا۔ اچھا، دو کنڈیشنز ہیں اسلام نے بتلائیں، اور ظاہر ہے یہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے کا معاملہ ہے جسے آپ انفاق کہتے ہیں، ایک یہ کہ وہ واجب کی صورت جس میں ظاہر زکوٰۃ وغیرہ آ جاتی ہے، اور ایک نافلہ جس میں چیریٹی وغیرہ صدقات وغیرہ دیگر۔ تو ایکچوئل جو اسلام اس میں ہمیں کیا درس دیتا ہے کہ ہم زکوٰۃ بھی دیں، چیریٹی بھی دیں، صدقات بھی کریں؟ بتائیے ذرا اس بارے میں۔ دیکھیے جنید صاحب، اس میں دو چیزوں کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھ کے چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک چیز تو ہماری بالکل ختم ہو چکی ہے، اور وہ یہ کہ یہ بنیادی طور پر یہ غرباء، فقراء، مساکین، ان کو جو ہے وہ ایک دھارے میں لا کر باعزت مقام پہ کھڑا کرنا یہ خود حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن حکومت وقت اپنی اس ذمہ داری سے پہلو تہی کرتی ہے، اور جس میں نام زیادہ نکلے کام کم ہو اس کی طرف توجہ زیادہ دی جاتی ہے۔ لیکن دوسرا جو اسلام نے صرف ان کے ساتھ مشروط نہیں رکھا، وہ افراد کو افراد کے ذریعے ایک دوسرے کو مدد فراہم کر کے ان کو معاشرے میں باعزت مقام دینا ہے۔ تو ہم اسی پہ ہی بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جہاں تک صدقات کی بات ہے، اسلام نے لوگوں کے دلوں میں ایک شخص کی محبت کو ڈالنے کا بھی یہ طریقہ رکھا ہے، ان کے دل میں تمہارے خلاف کوئی رنجش نہ آنے پائے، کوئی غصہ نہ آنے پائے، اس کو بھی ختم کرنے کا یہ ایک طریقہ رکھا ہے۔ بلکہ آسانی کے لیے یوں سمجھ لیں کہ ایک پریشر کوکر ہے تو اس کے اندر جو سوراخ رکھا جاتا ہے کہ اس کی وہ ساری گیس خارج ہوتی رہے، اگر وہ بھی بند ہوگا تو وہ پھٹ جائے گا۔ تو جب ساری دولت چند لوگ اپنے اندر جمع کر لیں گے تو اب جو
ہزاروں لوگ ہیں وہ ان کے دشمن بن سکتے ہیں اور پھر ان کو وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے کہ جہاں شاید ان کے پاس اپنی جان بچانے کا بھی کچھ نہ رہے. تو ان میں دو اقسام کی جاتی ہیں. ایک واجب صورت میں ہے جو آپ نے اگر نہیں ادا کی تو آپ اللہ کے حضور جواب دے ہوں گے, گناہگار ہوں گے, وہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. اس میں زکوٰۃ کو رکھا گیا, واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا. اس میں صدقہ فطر کو رکھا گیا ہے جو زکوٰۃ اللہ نے فرض کی, اور مسلم شریف کی جو حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی, اس میں یہ ہے ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرض علیکم صدقۃ الفطر, کہ حضور نے تم پہ صدقہ فطر کو فرض کیا ہے. یعنی زکوٰۃ اللہ کا فرض اور صدقہ فطر حضور کا فرض. اور پھر اس کے ساتھ جو زمین کی پیداوار ہے ان میں عشر اور نصف عشر کی صورت میں بھی یہ رکھا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی چیز ہم از خود اپنے اوپر واجب کر لیں, کسی کی مدد کرنا منت کی صورت میں, تو بھی یہ واجب میں ہے, اور اس کے علاوہ باقی سب نافل ہے. یہ جو ہمارے یہاں بہت سے لوگ اب بھی شاید اس بات کو نہیں سمجھ پاتے, اور موسٹلی مطلب اس میں کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ اس بات کو بڑا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. اور آج کل تو ظاہر ہے چونکہ مال کا ہوکا بہت بڑھ گیا ہے, ہائے مال ہائے مال ہائے مال ہر طرف, تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, زکوٰۃ دینا, چیریٹی نہ کرنا, مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں, اگر پیسہ اپنے پاس اسٹک کر لیا ہے تو اس کے نقصانات کیا ہیں؟ مطلب میں بات کر رہا ہوں جو اس کی وعیدیں خاص طور پر, اس پہ ذرا گفتگو. دیکھیں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے بڑے بڑے انعامات کو پانے سے محروم رہ جاتا ہے. اللہ کریم نے واضح طور پر قرآن میں کہا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ, کہ یہ لوگ جو گمان کر رہے ہیں کہ رب نے جو ان کو فضل دیا تھا, ان کو نوازا تھا, اس میں یہ بخل کرتے ہوئے مال کو جو ہے نا اپنے پاس جمع کر کے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہوا خیر لہم, ان کے لیے یہ بہتر ہوگا, بل ہوا شر لہم, قرآن نے کہا نہیں بلکہ یہ ان کے لیے شر ہے, ان کے لیے باعث وبال ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں دوسرے مقام پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ, اور کہیں خرچ نہ کر کے اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں مت ڈالو. دوسرے مقام پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ, تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے ہو. للہ میراث السماوات والارض, یہ جو کچھ تمہارے پاس ہے زمین و آسمان کی ہر چیز تو اس کا مالک تو اللہ ہے. تم تو مر جاؤ گے, اس کے بعد یہ چیزیں آگے شفٹ ہو جائیں گی, کیوں نہیں خرچ کر رہے ہو. تو یہ چیز جو ہے انسان کو بخیل بنا دیتی ہے اور سخی سے دور کر دیتی ہے. اور سخاوت اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا کہ سخاوت جنت کا درخت ہے, جس نے خرچ کیا اس نے اس کی ٹہنی کو پکڑ لیا اور وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے. اور بخل جو ہے وہ جہنم کی آگ کا درخت ہے, جس نے بخل کیا اس نے اس کی ٹہنی کو پکڑ لیا اور جہنم میں جاتا ہے. تو خرچ نہ کرنا, اس کی بڑی وعید یہی ہوتی ہے کہ مال کی برکت سے محروم, جسمانی صحت سے محروم, اولاد سے فائدے سے محروم, بہت ساری چیزوں سے بندہ محروم کر دیا. اور آخرت میں یقین وہی بات کہ وہ گنجے صاحب کی طرح مسلط بھی کیا جائے گا, مال داغا بھی جائے گا, یعنی پیٹ پہ بھی داغا جائے گا, سینے پہ داغا, کمر پہ داغا جائے گا. اچھا اب سر ایک بات بتائیے کہ ایک بڑا ریلیونٹ سوال اس اعتبار سے, بہت سے لوگوں کے روزے, جیسے بھی خاتون کہہ رہی تھیں, ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں مجبوری کے تحت وہ روزے نہیں رکھ پاتے. اچھا اس میں بھی ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو جان بوجھ کے نہیں رکھتے. بہت سے لوگوں کو دیکھا صاحب کہ ٹھیک ہے رکھ لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مطلب پورے دن کھا پی رہے ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں, پانی پی رہے ہیں, کھانا پینا کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں وہ, اور دن دناتے ہوئے, یعنی فکر ہی نہیں ہے اس بات کی, اللہ رسول کو خوف ہی نہیں ہے. اور یہ صرف مردوں کی بات نہیں, خواتین میں بھی اب یہ مرض بہت بڑھتا جا رہا ہے روزے نہ رکھنے کا. وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے وہ یورپ کے کہنے پہ, مغرب کے کہنے پہ کر لیں گے, 16 گھنٹے کی, 15 گھنٹے کی, 14 گھنٹے کی, فرض ادا نہیں کریں گے. اس صورت پہلے تو بتائیے جو لوگ جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہیں ان کے لیے کیا معاملہ ہے؟ اللہ رب العزت نے روزے کو اسلام کی بنیادی ارکان میں رکھا ہے. ٹھیک, بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. کلمہ طیبہ ہے, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے اور حج ہے. اب ایک آدمی صاحب ہمت ہے, صحت رکھتا ہے, عاقل ہے, بالغ ہے, مقیم ہے, اور پھر روزہ نہیں رکھ رہا, تو وہ رب تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے آپ کو
جس طرح کہ ایک آدمی جب ایک نماز ترک کرتا ہے تو جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو اس جہنم میں سزا دی جائے گی، اسی طرح سے روزہ جس پر فرض ہے اور وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتا، روزہ نہیں رکھتا، تو وہ یقیناً اپنے آپ کو ان اعمال سے وابستہ کر رہا ہے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ قیامت کے دن یقیناً اس سے باز پرس ہوگی۔ مطلب کوئی نعم البدل تو اس کا نہیں، کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ ایک روزہ جان بوجھ کے مس کر دیا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان کا روزہ تو اتنی اہمیت، شاید وہی بھی ہے نا کہ پوری عمر پھر وہ روزے رکھے تو اس کا اجر نہیں ملتا، اجر نہیں ملتا۔ اچھا، اگر فرض کیجئے کہ کسی سے مجبوری میں روزے چھوٹ گئے یا غیر دانستگی میں چھوٹ گئے تو اس کا کوئی فدیہ کفارہ وغیرہ وہ کیا ہے، ذرا اس کے بارے میں بتائیں۔ فدیہ کفارہ اس وقت ہوگا جب اس میں قضا کرنے کی ہمت نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک شیخ فانی ہے، عمر کے اس حصے میں آ چکا ہے کہ اب اس نے بڑھاپے میں کمزوری کی طرف جانا ہے، اس سے روزہ نہیں رکھا جا سکتا، اس کے لیے تو فدیہ ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ جی کچھ بیماریاں ہیں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اس کی وجہ سے، لیکن اگر وہ مرض ایسا ہے کہ کبھی اس میں افاقہ ہوتا ہے اور کبھی وہ مرض آ جاتا ہے تو افاقے کے دوران اس کو روزہ رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور اگر روزے ادا نہیں کر سکا اور بعد میں صحت یاب ہوا ہے تو صحت یاب ہونے کی صورت میں پہلی شرط یہی ہوگی کہ وہ روزے کی قضا کرے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی آدمی روزہ رکھ کر جان بوجھ کر چھوڑے گا تو اس کے لیے کفارہ بھی ہے، قضا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، اور یاد نہیں رہا، بھول کر کھا پی رہا ہے، جی، اس کو مت روکا جائے، اور خود جب اس کو یاد آئے اس وقت وہ باز رہے تو اس پر نہ اس روزے کی قضا ہے نہ اس کا کوئی فدیہ ہے، غلطی سے، اگر غلطی سے بھول کر، کیونکہ لیکن جان بوجھ کے نہیں۔ رفع عن امتی الخطا والنسیان، آقا علیہ السلام نے ایک یہ رعایت دی ہے، لیکن جو آدمی نیتاً آدمی کر رہا ہے، ایک آدمی روزہ رکھ کر اس کو توڑ دیتا ہے تو اس پر کفارہ بھی ہوگا، قضا بھی ہوگی۔ اچھا، روزہ بھی رکھے، وہ کیا ہوگا؟ 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے۔ اوہو، یعنی جان بوجھ کے، جان بوجھ کر 2 مہینے کنٹینیوس، اور لیٹ سپوز اگر اس میں سے کوئی ڈے مس ہو جاتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ اس گنتی کو پورا کرنا پڑے گا۔ کس طرح سے پورا کرنا پڑے گا؟ پھر وہ شمار کرے گا، یعنی متتابعین، مطلب ویری فرسٹ روزے سے، جی ویری فرسٹ روزے سے، مطلب بیچ میں گیپ نہیں آنا چاہیے، کنٹینیوسلی 60 روزے سزا اسلام نے۔ اور اگر کوئی روزے نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اور وہ کھانا جو ہے وہ جس طرح روزے کا فدیہ ہے اس کے برابر ایک روزے کا اس کو مسکینوں کو کھانا دینا ہوگا یا ان کو اس کی رقم دینی ہوگی، یعنی اس کی کمپنسیشن یہ ہے جی، اس صورت میں وہ ادا ہوگی، یعنی روزہ بھی رکھے گا اور کفارہ بھی دے گا، دونوں چیزیں کرے گا، دونوں چیزیں کرنی پڑیں گی، روزہ رکھنا ہوگا اور اس کے ساتھ اس کو یہ بالکل ٹھیک، کلیئر کھانا کھلانا ہوگا۔ سر ایک بات جو بڑی دلچسپ ہے اس اعتبار سے، اور وہ روح کو بڑی چھوتی بھی ہے ہمیشہ، کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ظاہر برکتوں کا زیادہ نزول فرماتا ہے، پھر وہی بات ہے کہ ایک نفل جو ہے فرض کے برابر، فرض جو 70 گنا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو رمضان میں صدقات و خیرات کا تصور ہے، وہی بات، اب ہم اس سیکٹر کی بات کر رہے ہیں جو کہ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، یعنی اس کے جو فوائد ہیں بنیادی طور پہ ان لوگوں کو موٹیویٹ کیجئے کہ جو لوگ رمضان کو مس کرتے ہیں، اس حوالے سے کہ رمضان میں ان کو مزید بدرجہ اولیٰ، ویسے تو ظاہر پورے سال کرنا چاہیے، رمضان ہی کو مختص نہیں کرنا چاہیے، لیکن رمضان میں ذرا ان کی موٹیویشن کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کتنے انعامات سے ان کو نوازتا ہے۔ اس کو جو لوگ مس کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ علامہ اقبال کا ایک شعر اس پہ بہت ہی صادق آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز ہے، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان۔ اللہ نے اتنا موسم اچھا رمضان المبارک کی صورت میں عطا کر دیا، مٹی زرخیز ہے کہ پورا ماحول بھی عطا کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کے اللہ نے آپ کو طاقت بھی عطا کر دی ہے۔ اب بھی آپ اپنی آخرت کی کھیتی کو آباد نہیں کرتے تو پھر آپ کیسے مسلمان ہیں؟ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس چیز پر بذات خود بدرجہ اتم عمل فرمایا کرتے تھے۔
آپ رمضان المبارک کی ابتدا میں ہی جو لوگ جو کفار کسی وجہ سے قیدی ہوتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کی خوشی میں اگر وہ پیسے کا ارینج نہیں کر سکے تو وہ ان کو معاف کر کے آزاد کر دیا کرتے تھے. یعنی جو ان سے وہ فدیہ لینا ہوتا تھا تو وہ بھی آپ وصول کرنا ترک فرما دیتے تھے. یعنی اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر انہوں نے 1,00,000 روپیہ دینا تھا تو حضور نے وہ 1,00,000 اپنی طرف سے ادا کر دے ان کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا حضور بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ صدقہ جو رمضان المبارک کے اندر ادا کیا جائے، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ذات والا تبارک کا جو عمل مبارک تھا تو صحابہ کرام سے 2 روایات جو ہیں وہ مروی ہیں. ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے، حالانکہ جبریل پورا سال آتے تھے لیکن یہ رمضان المبارک تھا، تو اس میں جب وہ آتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں میں بے تحاشا مال کو بانٹا کرتے اور یوں لگتا جس طرح تیز ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں اور ہر ایک تک پہنچتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی طرف سے خرچ کر کے ہر ایک تک اسی طرح پہنچایا کرتے. اور ایک روایت کے اندر یہ آتا کہ جس طرح تیز دھار بارش کے قطرے شمار نہیں ہو سکتے اسی طرح حضور کی رمضان المبارک میں عطائیں بھی شمار نہیں ہو سکتی. تو رمضان المبارک کے اندر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف خرچ کیا بلکہ خرچ کی طرف متوجہ فرمایا وہ آپ کے خطبہ اول کے اندر جو مشکات اور دیگر کتب حدیث کے اندر حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور آپ نے اس کا ایک حصہ بھی تلاوت کر دیا. اور وہ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے اندر ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر اور فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. تو اسی لیے جو زکوٰۃ جن کا نصاب رمضان المبارک میں پہنچتا ہے تو وہ زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں اور رمضان المبارک کی ساعتوں کا ثواب بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں. تو یعنی فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. تو میں یہاں پر ایک اپنے ناظرین کی توجہ کے لیے عرض کرنا چاہوں گا، اب یہ نہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض تھی مجھ پر رجب میں یا اس سے پہلے اور میں اس کو ڈیلے کرتا رہا اس رمضان المبارک تک، تو یہ حق نہیں ہے. حق یہ ہے کہ میں اس کو اس وقت پہ ادا کر لوں اور اگلے سال کو اس رمضان کے اندر لے آؤں. اب میرا ہر سال جو ہے وہ رمضان المبارک کا وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا ہوگا تو یہ ڈبل ٹرپل نہیں بلکہ 70 گنا ثواب کا زیادہ. اور وہ بہت اچھی آپ بات کر رہے ہیں کہ فرض کیجئے کہ اگر وہ 1 سال آپ کا پورا ہو گیا تو آپ نے ویٹ نہیں کرنا کہ جی میں رمضان کا ویٹ کروں گا، وہ چونکہ 70 ٹائمز جو ہے اس کا مجھے فائدہ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نیتوں کا دیتا ہے، آپ اسی وقت انسٹنٹلی اس کو نکال دیں. کیا خیال ہے؟ جی وہ ہولانے ضرورت جس کی ہے اس کی ضرورت، اب ضرورت کسی کی مثال کے طور پہ کہ رجب میں یا مطلب محرم میں یا ربیع الاول میں اور آپ انتظار کر رہے ہیں رمضان کا، رمضان آئے گا تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نیتوں کا آپ کو دے دے گا، پہلے ادا کریں ان کو. ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے. اور آپ اس میں دیکھیے کہ ان طلب اگر آپ وہ طلب پوری کرتے ہیں تو خالق کائنات ہو سکتا ہے کہ اس جہاں انتہائی ضروری تھا رمضان المبارک سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دیتا. جس طرح یہ ہمارے پیچھے ایک زلزلہ آیا ملک پاکستان کے اندر یا دیگر اس طرح کے حوادثات ہو جاتے ہیں جہاں لوگ جو ہیں کروڑوں اربوں پتی وہ ایک آنے واحد کے جھٹکے کے اندر وہ مفلوق الحالی تک پہنچ جاتے ہیں. اب وہ ان کے اوپر یہ معاملات کو محرم سفر یا ربیع الاول میں اور آپ انتظار کریں نہیں جی میں رمضان المبارک میں ہی دوں گا، تو یہ ابھی وہ دینا ہے کہ نہیں آپ کی زندگی وفا کرے گی یا نہیں کرے گی. لیکن وہ جو مجبور لوگ تھے جن کے اوپر خرچ کرنا لازم تھا ان پہ نہ کر کے آپ نے الٹا رمضان کے انتظار میں یہ گناہ کا ارتکاب کر دیا. وہ فوری طور پر ادا کریں اور خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ جب ضرورت ہے تو اس کو سال پورا ہونے سے پہلے آپ ادا کر دیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ سال کے آخر میں جو ثواب ملنا ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیفور ٹائم عطا فرمائے. اور اس کو اگر ہم پورا کرکس آف دی ٹاپک کے طور پہ لیں تو بات یہ علامہ صاحب کہ جو میں سمجھ پایا ہوں اور میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا آپ گفتگو کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پہ جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں رکھی ہیں چاہے وہ واجب کی صورت میں یا جو نوافل کی صورت میں ہمیں آپشنز دیے ہیں، مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں ہم خیر بانٹیں. وہ جو حدیث پاک ہے نا کہ خیر الناس من ينفع الناس، کہ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود انسانوں کے لیے مفید ہو. تو ہمارے وجود کو ہمیں لوگوں کے لیے مفید بنانا ہے ہر اعتبار سے،
چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو، بدنی اعتبار سے، اس پہ ذرا گفتگو کیجئے کہ جو خیر کا جو تصور اسلام نے دیا ہے۔ سر جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں، انہوں نے ایک ہی بات سمجھائی ہے کہ تمہاری وجہ سے کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے، تمہاری وجہ سے غم نہیں پھیلنے چاہیے، تمہاری وجہ سے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں آنی چاہیے۔ حضور فخر عالم جانے کائنات نے تو اس چیز کا اتنا اہتمام فرمایا کہ کانٹا بھی کہیں پڑا ہے تو اس کو اٹھا کے سائیڈ پہ رکھ دو کہ میرے کسی امتی کے پیر میں نہ لگ جائے۔ حضور نے تو اس بات کا بھی اہتمام فرمایا کہ کسی شخص نے گھونسلے سے ایک چڑیا کو اٹھا لیا تو حضور نے کہا جاؤ اس کو گھونسلے میں رکھ کے آؤ۔ حضور علیہ السلام نے تو اس بات کا بھی اہتمام کیا کہ اونٹ نے حضور فخر عالم جانے کائنات علیہ السلام کے کان میں سرگوشی فرمائی تو حضور علیہ السلام نے اس کے مالک کو طلب فرمایا کہ تو اس کو چارہ کم دیتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے شہر مدینہ کی گلیوں کو تصور میں بٹھاؤ تو انہوں نے اپنی بھوک کو جو ہے وہ مقدم نہیں رکھا، شہزادی کونین نے جو ہے اپنے بچوں کی بھوک کو مقدم نہیں رکھا، بلکہ اپنا کھانا اٹھا کے، قرض اٹھا کے غریبوں کی مدد کی، ہیلپ کی۔ اسی طریقے وہ ڈھونڈا کرتے تھے کہ یتیم کہاں ہے جو بھوکا ہے، مسکین کس گلی میں رہتا ہے جو بھوکا ہے، کوئی بوڑھیا ہے جو بھوکی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رات کے پہلے میں جا کے ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ عمر فاروق اعظم ڈھونڈتے جاتے تھے کہ کون ہے جو پہلے ان کی خدمت کرتے جاتا ہے، ہم اس دین سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ جب پاک پتن تشریف لائے، کوئی مسکین آتا تو اپنی بھوک کو بعد میں جو ہے حل کرتے، پہلے ان کی مدد کیا کرتے، خود ڈیلے ابال کے کھاتے اور دوسروں کے گھروں میں جو ہے نا وہ اناج بھیجا کرتے تھے۔ جس ولی کو دیکھو وہ خیر بانٹنے والا، جس صحابی کو دیکھو وہ خیر بانٹنے والا، جس اہل بیت کے فرد کو دیکھو وہ خیر بانٹنے والا۔ جو خیر کے ساتھ ہے وہ نبیوں کے ساتھ ہے، اور جو خیر سے محروم ہے وہ نبیوں کی سب سے محروم ہے، وہ اس فیضان نظر سے محروم ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں اور کفن میں میری لاش لپٹی ہو تو ایک بوڑھی ماں اللہ سے کہہ رہی ہو کہ اللہ اس نے میرے گھر میں راشن بھیجا تھا اس کو بخش دے، یتیم بچہ کہہ رہا ہو کہ مولا مہربانی کر دے اس کی قبر کو روشن کر دے۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، اس میں لوگوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیرو، غریبوں کے کام آؤ، مسکینوں کے کام آؤ، اور اپنی زندگی کے بعد موت کو عید جیسا بنا لو کہ تم مرو تو مخلوق اللہ سے کہہ رہی ہو کہ اللہ اس کو عذاب نہیں دینا، تو رب پھر غیرت والا ہے، وہ لوگوں کی باتوں کو ٹالتا نہیں۔ بالکل ٹھیک۔